ڈاکٹر ذاکر نائک کا ساتھ دینا کیوں ضروری ہے؟ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا، نہ ہی اس کی حمایت کرتا ہے۔ اسلام عورتوں کے حقوق غصب نہیں کرتا اور نہ ہی عورتوں کی تعلیم کا مخالف اور ان کی زبردستی شادی کی حمایت کرتا ہے۔ یہ الفاظ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہیں، جنہیں آج کل دنیا بھر میں کسی ناکرتا گناہ کی سزا دیتے ہوئے قابل ملامت گردانا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ہندوستانی میڈیکل ڈاکٹر اور مذہبی محقق ہیں جو آگے چل کر ایک بہترین وائز بنے اور اسلام کے متعلق غیر مسلموں کے بہت سے غلط تصورات کا خاتمہ کیا، جن کی بنیاد پر وہ اسلام کو امن و سلامتی کا مذہب ماننے سے انکار کرتے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بڑے اعتماد کے ساتھ اسلام، ہندو مت، عیسائیت، یہودیت اور کئی دوسرے مذاہب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان کی ذہانت وہیں آشکار ہوتی ہے جب وہ روانی سے مختلف مذاہب کی مقدس کتابوں کے حوالہ جات ان کے صفحہ نمبر اور آیت نمبر کے حساب سے پیش کرتے ہیں۔ مشہور اسکالر احمد دیدات سے متاثر ڈاکٹر ذاکر نائک، جو کہ دعوت کے میدان میں 40 سال سے سرگرم ہیں، UK، کینیڈا، انڈیا جیسے غیر مسلم ممالک کے علاوہ بنگلہ دیش جیسے اسلامی ملک کی جانب سے بھی پابندیوں کی زد میں ہیں۔ بنگلہ دیش نے اپنے ملک میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ حملوں کے بعد تحقیقات کے دوران ہونے والے اس انکشاف پر کہ ایک حملہ آور ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر سے متاثر تھا، ان پہ پابندی لگا دی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے 1991 میں قائم کردہ IRF فاؤنڈیشن اور IRF ایجوکیشنل ٹرسٹ غیر منافع بخش تنظیمیں ہیں، جن کے تحت چلنے والا TV چینل پیس TV 5 برازموں کے 200 ممالک میں اپنی نشریات پیش کرتا ہے، جنہیں تقریباً 100 ملین افراد دیکھتے ہیں، مگر UK اور کینیڈا میں اس چینل پر 2012 سے پابندی ہے اور اب انڈیا اور بنگلہ دیش نے بھی اسے اپنے ممالک میں بند کر دیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر کے بنیادی موضوعات اسلام کے عقائد، تمام بڑے مذاہب میں خدا کا صحیح تصور، توحید، قرآن، الہامی کتاب، سود سے پاک اسلامی معیشت، اسلام اور عالمگیر بھائی چارہ، قرآن اور جدید سائنس، اسلام میں عورتوں کے حقوق، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر مذاہب میں